آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ یعنی اپنے مال کو، اپنی دولت کو پاک کرنے کا ایک طریقہ۔ چلیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ سوچئے گا، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ہماری عبادت پوری ہے، مکمل ہے؟ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے، اکثر وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ میں آیا ہے۔ اس سے ان دونوں کا گہرا رشتہ صاف پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے زکوٰۃ کی اہمیت کو تھوڑا ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف چیریٹی یا خیرات نہیں ہے، نہیں، یہ ایک فرض ہے، ایک ذمہ داری، اسلام کا تیسرا اور بہت ہی ضروری ستون۔ اس کو ایسے سمجھیے جیسے نماز دین کا ایک پلر ہے، ایک فرض ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی دین کا ایک مضبوط پلر ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف پیسہ دینا؟ نہیں، اس کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ پہلا، اپنے مال کو پاک کرنا۔ دوسرا، اپنے دل کو لالچ جیسی چیزوں سے صاف کرنا۔ اور تیسرا، سب سے ضروری، جو غریب کا حق ہے وہ اس تک ٹھیک سے پہنچانا۔ اوکے، تو آپ پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ اس کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے کنڈیشن ہے، اسلام میں اس کو نصاب کہتے ہیں۔ نصاب کا مطلب ہے وہ منیمم اماؤنٹ آف ویلتھ جس کے بعد آپ پر زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصاب ہے کتنا؟ سمپل ہے، اگر آپ کے پاس 87.5 یعنی 87 گرام سونا ہے یا پھر 609 گرام چاندی یا ان کے برابر کیش ہے تو سمجھ لیجئے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز اور، ایک بہت ضروری شرط ہے۔ یہ جو مال ہے یہ آپ کے پاس کم سے کم پورے 1 سال تک رہنا چاہیے۔ جب اس ویلتھ پر 1 سال پورا ہو جائے تبھی اس پر زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے۔ تو کتنا دینا ہے؟ کیا بہت زیادہ دینا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، صرف 2.5%، مطلب آپ کی ٹوٹل سیونگز کا صرف 2.5%۔ اور آسان بھاشا میں سمجھے تو ہر 100 روپے پر صرف 2.5 روپے، بس۔ تو چلیے واپس اس پہلے سوال پر آتے ہیں۔ اگر کوئی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا تو وہ شاید انجانے میں ہی صحیح اپنے دین کے ایک اہم پلر کو، ایک ستون کو کمزور کر رہا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جس مال پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے ایک بھاری حساب بن جاتا ہے۔ وہ برکت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن کر سامنے آئے گا۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ہم کسے دے سکتے ہیں؟ اس کی اصلی حقدار کون ہے؟ قرآن نے اس کے لیے 8 خاص کیٹیگریز بتائی ہیں۔ تو یہ 8 لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، فقیر یعنی وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر مسکین جن کے پاس تھوڑا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، پھر جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، نئے مسلمان جن کی مدد کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی مسافر جس کے پاس سفر میں پیسے ختم ہو گئے، کسی کو قید سے چھڑانے کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور ہاں، زکوٰۃ صرف کیش، گولڈ یا سلور پر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس کو عشر کہتے ہیں۔ اس کا حساب تو اور بھی سمپل ہے۔ اگر آپ کی فصل بارش یا ندی کے پانی سے یعنی نیچرل پانی سے اگتی ہے تو 10%، اور اگر آپ نے پانی خرید کر مطلب محنت کر کے سنچائی کی ہے تو صرف 5%۔ اب آتے ہیں اس کی سب سے خوبصورت بات پر۔ ایک سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے، کیا زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس میں برکت آتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تو آپ کے اپنے مال کو صاف کرنے کا، پاک کرنے کا اور اس میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے آخر ہوتا کیا ہے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور نمبر 3، آپ کی آخرت کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنا حساب چیک کریں، خود سے پوچھیں، کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو اس نیک کام میں ذرا بھی دیر نہ کریں۔ ایسے ہی دینی ریمائنڈرز کے لیے فالو کریں۔